بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی انسان معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے تو چند باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ ان اذکار کو لازم پکڑیں، اللہ رب العزت آپ کو وافر مال عطا فرمائیں گے، کبھی آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آپ کے لیے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ نمبر 1، آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھا کرے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے نور دیا گیا ہے۔ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے نور دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں نور پڑھ کر اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو اللہ رب العزت جو بھی یہ بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دے گا۔ نمبر 2، آپ نے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کو آپ کثرت سے پڑھا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ نمبر 3، دعائے یونس علیہ السلام آپ کثرت سے پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 4، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے آپ کثرت سے پڑھیں، اس کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا۔ اور اس طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین میرا کارساز ہے۔ اس طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ والی دعا بھی آپ کثرت سے پڑھیں تو اللہ رب العزت آسمان سے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اگرچہ آپ کے پاس رزق تو تھوڑا سا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق کو برکت والا رزق بنا دیں گے۔ آپ کے گھر کے اندر خوشحالیاں آئیں گی، معیشت کی جو پریشانیاں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ اس طرح آپ کثرت سے استغفار کیا کریں، استغفر اللہ اتنا پڑھ لیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بخشش طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وافر مال عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے گا۔ استغفار کو لازم پکڑیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم، یہ دعا آپ کثرت سے پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے کرم سے وافر رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ پڑھا کریں۔ اور نمبر 10، آپ یہ والی دعا بھی پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ان 10 دعاؤں کو آپ یاد کر لیں تو آپ دیکھیں آپ کا مال، آج آپ نے تاریخ نوٹ کر لینی ہے، اور جب سے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے آپ اس دن تاریخ نوٹ کر لیں کہ کس تاریخ سے ان دعاؤں کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے ماہ دیکھنا ہے کہ آپ کے رزق میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وافر رزق عطا فرمائیں گے، اور رزق کے معاملے میں جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دیں گے، آپ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ یعنی خوشحالی کے 10 راستے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔